بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ سارے دوست آلموسٹ جانتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس تھی جو یمن کے علاقے میں، سبا کے علاقے میں حکمران تھی۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے، یہ تقریباً کوئی 2500-3000 کلومیٹر یا مائل کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں یہ فرمائش کی کہ کون ہے جو یہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے، جب وہ سرنڈر کرنے کے لیے جا رہی تھی تو آنے سے پہلے وہ یہاں میرے پاس لے آئے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ پہلے ایک جن نے آفر کی کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے یہاں اس کو لے آؤں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جلدی۔ تو قرآن نے پھر کہا کہ وہاں ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا علم۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے جیسے اتنی بلنک کرتی ہے، اس سے پہلے میں وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا، اور وہ تخت حاضر ہو گیا، ان کے پاس آ گیا۔ یعنی اگر کتاب کے علم میں اتنی طاقت ہے، اتنا درجہ ہے، اتنی تاثیر ہے، کتاب جو علم، کتاب کا علم رکھتا ہے، اس کی شان یہ ہے۔ تو قرآن تو الکتاب ہے، تو قرآن الکتاب کا پھر کیا سٹیٹس، کیا درجہ اور کیا شان اور کیا تاثیر ہوگی اور کیا کارکردگی ہوگی۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے تو شاید کبھی کر ہی لیتے ہیں کوئی اہتمام، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یا شاید سمجھ لیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی پہلے جو منکرین قرآن تھے انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، آپ فلاں 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 اس میں امینڈمنٹ کر دیں۔ سورہ یونس میں امینڈمنٹ کی انہوں نے بات کی، اور ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں گے قرآن پہ۔ تو انہوں نے اپنی جب امینڈمنٹ آفر کی تو ظاہرہ نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ان کی ناگواری ان کے چہروں پہ جو آتی تھی قرآن سن کر، کیونکہ قرآن ان کے اسٹیٹس کو چیلنج کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، آج کے فرعونوں کو، آج کے منکرین کو بھی، بھلے وہ اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ اب جرت نہیں ہے وہ کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ جو ہے کام ہے وہاں تک ہی، نماز روزہ عمرے تک ہی وہ کہتے ہیں کہ چلو گزارا ہو جائے۔ نہ مسلمان تسخیر کائنات کے قابل ہے کہ آدھے قرآن کو ویسے ہی انہوں نے، آدھا قرآن تو تسخیر کائنات کی بات کرتا ہے، آدھا قرآن احکامات کی بات کرتا ہے۔ تو مسلمان آدھا تو ویسے ہی ماشاءاللہ آؤٹ ہے پوری مسلم ورلڈ۔ تو دوسرے جو جہاں اسٹیٹس کو قرآن چیلنج کرتا ہے، اس کے معاشی نظام کو بات کرتا ہے، معاشی جو تسلط اور معاشی دہشت گردی ہے اس کی روک تھام کی بات کرتا ہے، اور دوسرا سسٹم کی بات کرتا ہے۔ تو وہاں اسلام، مسلمان سب خاموش ہیں اس پہ۔ تو اپنی الکتاب جو اللہ نے اس کو مسلمان کو اتنا بڑا یہ تحفہ دیا ہے، اتنی عظیم الشان چیز دی ہے، تو وہ اس سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا میں، آبادی بھی مسلمانوں کی اربوں میں ہے اور ملک بھی بے شمار ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر،
احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ قرآن گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر مسلمان جو ہے وہ اپنی منزل نہیں پا سکتے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔